دیکھیے جو چین کے صدر ہیں شی جن پنگ، جی ہاں انہوں نے ایک آج ٹویٹ کیا ہے، جی ہاں سرکاری ان کا جو جسے کامنٹری ہوتی ہے کمنٹری اکاؤنٹ سے پیغام جاری کیا ہے انہوں نے کہا دنیا امریکہ کے بغیر آگے بڑھ سکتی ہے، اگر امریکہ دنیا کا احترام کھو بیٹھا ہے تو وہی سبق سیکھے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے بہت دیر سے سیکھا، کہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، آگے بڑھتی ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں نا، حوالے انہیں تاریخ انوائی ہے، تاریخ سنائی ہے، 400 سال پہلے سے یاد کرایا ہے کہ 100 سال پہلے برطانوی سلطنت عالمی تجارت پر چھائی ہوئی تھی، صحیح، دنیا کی 20% دولت اس کے پاس تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی، لوگ سمجھتے تھے اس کا سورج کبھی نہیں ڈھلے گا، کہتے تھے برطانیہ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، بالکل، اور پھر انہوں نے کہا 200 سال پہلے فرانس یورپ کے افق پر چھایا ہوا تھا، اس کی افواج سے لوگ لرزہ بر اندام رہتے تھے، اس کا کلچر جو تھا اس کو فالو کرتے تھے، وہ قابل رشک تھا، صحیح، اور نیپولین جو تھا وہ کہتا تھا کہ میں لازوال ہوں، بالکل مجھے زوال نہیں آ نہیں آ سکتا، سکتا، اور پھر ان کا 400 سال پہلے جو اسپین کی سلطنت ہے، ہسپانوی تختہ جو ہے، وہ منیلا سے میکسیکو تک راج کر رہا تھا، اس کے خزانے چاندی سے اور ریشم سے بھرے ہوئے تھے، اور ہسپانوی بادشاہ سمجھتے تھے ان کی عظمت ہمیشہ باقی رہے گی، ہر سلطنت نے خود کو ناگزیر سمجھا اور غروب ہو گئی، بالکل سورج اور پھر غروب، کہا طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، ہے، اثر و رسوخ بدل جاتا ہے، قانونی حیثیت اسی لمحے دم توڑ دیتی ہے جب اسے حاصل کرنے کے بجائے خود پر فرض کر لیا جائے کہ بس یہ تو ہماری ہے، طاقت پر ہماری اجارہ داری ہے، یہ ہمارے پاس رہے گی اور ہم ہی اس کا استعمال کریں گے۔ صحیح ہے، اگر امریکہ دنیا کا احترام کھو بیٹھا تو وہی سبق سیکھے گا جو ہر زوال پذیر سلطنت نے بہت دیر سے سیکھا ہے، کہ دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی، سر اس سے ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ وکٹر گاؤ صاحب جو ہیں امریکہ جو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، امریکہ جو ہے اس کا احترام کیا ویلیوز تھی؟ جمہوریت، انسانی حقوق، آزادی اظہار، انصاف، یہ سارے نعرے تھے نا۔ تو اگر آپ طاقت کو قانون بنا دیں گے، اور آپ نے گزشتہ کتنے سالوں میں طاقت کے ساتھ معاملات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، پورا دیکھیے آپ مشرق وسطیٰ دیکھ لیے، عراق میں کیا ہوا، کہا جی ہم نے یہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے وہ ایران میں رکھے ہوئے، وہاں گئے کوئی ہتھیار برآمد نہیں ہوا۔ لیبیا میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، ٹھیک ہے، لیبیا تو ایگری کر بھی گیا تھا حالانکہ، اور مطلب یہ کہ پورا اس وقت جو مشرق وسطیٰ ہے اس کو تاراج کر دیا گیا بائی ڈیزائن، اور لیبیا جو ہے اس کی کیا اس وقت حالت ہے، ایک دوسرے سے برسر پیکار علاقے، بالکل، اور شام دیکھیے کیا اس کی شان تھی ایک زمانے میں اور کہاں پہنچا ہے وہ، اور پھر آپ نے عراق میں جو خون کی ہولی کھیلی ہے، لبنان میں آج اور لبنان جو ہے اس کی حالت ازار دیکھ لیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ جو طاقت ہے، اب خود اپنے ہاں دیکھ لیں نا، ہمارے ہاں امویوں کی حکومت دنیا کے کتنے بڑے حصے پہ تھی، عباسیوں کی حکومت، پھر عثمانیوں کی حکومت، تو حکومتیں جو ہیں وہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد دنیا بدلی، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا بدلی، اور اگر آپ طاقت کا استعمال کریں گے اور طاقت کے ذریعے ہر چیز کرنے کی کوشش کریں گے تو طاقت کو جب استعمال کیا جاتا ہے وہ خرچ ہو جاتی ہے، سر ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بائی اور پولر ہوتی تھی طاقتور جو ہے وہ کمزور بن جاتا ہے، جب طاقت کو استعمال کر دیتا ہے تو کمزور ہو جاتا ہے، خالی ہاتھ ہو جاتا ہے۔ سر دنیا بائی پولر ہوتی تھی، یونی پولر ہو گئی، اب فیوچر کیا ہے؟ یعنی کوئی نیو ورلڈ آرڈر کی طرف ہم جا رہے ہیں، خاص کر جب ہم چین کی بات کرتے ہیں، چین کا کیا اس میں جو ہے وہ کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے چین تو ایک اپنے طریقے سے اپنے راستے پر گامزن ہے، اچھا، چین نے کہا ہے ہم کسی جنگ میں نہیں الجھیں گے، ٹھیک ہے، اپنے شہریوں کو بھی کہہ رہا ہے وہاں سے نکلو، براہ راست اس کا اپنا ہدف ہے، اور وہ اپنے آہستہ آہستہ اس نے اپنا نقش قائم کر دیا ہے، آج وہ ٹیکنالوجیکلی بھی اکنامکلی بھی ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، بالکل، جو امریکہ کو چیلنج کر سکتا ہے، مگر وہ اپنی توانائی ضائع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
چین کہتا ہے سر ہم 5000 سال پرانی یعنی کہ ہم ایک تہذیب ہیں، بغیر امریکہ کے ہم 5000 سال رہے ہیں، آئندہ 5000 سال بھی ہم رہ سکتے ہیں۔ دیکھیے امریکہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو الجھایا ہے، اس وقت امریکی معیشت جو ہے وہ بھی قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ امریکہ جو ہے اسے اپنا اخراجات کنٹرول نہیں ہو پا رہے، وہ اس کی آمدن جو ہے اس سے کہیں زیادہ اس کا خرچ ہے۔ صحیح۔ اور امریکہ جو ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی اب چین جو ہے اس کے ساتھ دوڑ رہا ہے، سر پر دوڑ رہا ہے، ان کو حیران کر رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان کو حیران کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے اگر قانون پر، قاعدے پر، ضابطے پر نہیں چلنی ہے اور اس میں طاقت جو ہے یہ چنگیز خان اور ہلاکو کا دور ہم نے واپس لانا ہے، تو پھر آپ ظاہر ہے کہ پھر تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ ایک افراتفری پھیلے گی، بالکل کیوس ہوگا پھر۔ اور کہاں یعنی یہ قبرستانوں پہ حکومت کریں گے اور اپنا تسلط جمائیں گے۔ اس لیے ایران کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اب دیکھیں خود ان کی اپنی رپورٹیں کہہ رہی، سی این این کہہ رہی رپورٹ آئی ہے سر سی این این کی کہ ابھی ایران جو ہے بہت دور تھا، ابھی 3 سال دور تھا۔ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا تھا، اس کے پاس ابھی یہ صلاحیت نہیں تھی، لیکن آپ نے وہ مذاکرات کی میز بچھی ہوئی تھی اور اس میں آپ نے حملہ کر دیا۔ بالکل، لیکن اسرائیل نے وہ کہہ رہے ہیں کہ سبوتاج کیا نا، ایران تو اسرائیل نے سبوتاج کیا۔ اب اس کے پس پردہ کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ اکیلا تو اس نے نہیں کیا۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ مرد امن ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو امن چاہتے ہیں دنیا میں، یوکرین کی روس کی لڑائی بند کرانا چاہتے ہیں، انڈیا اور پاکستان کے درمیان انہوں نے کہ امن کا جو سہرا باندھ رہے ہیں اپنے سر۔ دوسری طرف جو ہے غزہ جو ہے وہاں بھی جنگ بندی نہیں ہو سکی، اور اب ایران کا محاذ کھل گیا ہے۔ ایک طرف امن کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف دھمکی مل رہی ہے، اور تیسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم تو بھائی چھوڑ کے نکل جاؤ، بہت برا ہونے والا ہے، تہران جو ہے اس کے چھوڑ دیجیے۔ سارے تو یہی مل رہے ہیں، پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے سر، اس کے علاوہ بھارت نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ شہری نکلے ہیں، چین نے کہہ دیا، اور دیگر ممالک بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اب آپ اس وقت یہ ایران کے پاس کیا ہے، ایران کی صلاحیت کتنی ہے، ہم تو اندھیرے میں ہیں نا، وار اسٹیمنا کتنا ہے جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے، ہم تو اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم تو ان کی اپنی جو حکمت عملی ہے اور ان کا اپنا جو موقف ہے، ہم تو اس کو سن رہے ہیں نا، بالکل، اور اس کے لیے ہم ایک مورل سپورٹ ان کو دے رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی کیا ہونے والا ہے اور یہ جنگ جو ہے کس مرحلے پر ختم ہوگی، کس انداز میں ختم ہوگی، اور اس وقت ایران کہاں کھڑا ہوگا اور اسرائیل کہاں ہوگا، اور ایران کے ساتھ کون ہوگا، اور اسرائیل کے امریکہ جو ہے براہ راست کودے گا نہیں کودے گا، یہ سارے سوالات ہیں جن پر ہم اندازے لگا سکتے ہیں، حتمی بات نہیں کرتے۔